بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈیلی کیڈو سے میں ہوں لیاقت علی انجم اور میرے ساتھ ہے ہمارا ساتھی منظر شگری. آج ایک اور اپسیٹ ہوا جدید بلتستان میں. صوبائی وزیر پلاننگ فتح اللہ خان جو ہے وہ اس کی رکنیت چلی گئی اور پیپلز پارٹی کے جو جمیل احمد اس کو کامیاب قرار دیا گیا ہے. تو منظر صاحب ایک بڑا اپسیٹ تو ہے یہ جدید بلتستان کی تاریخ میں. تو اپسیٹ تو ویسے بھی گزشتہ ایک جو چند مہینوں سے یا ہفتوں سے جدید بلتستان میں ایک بریکنگ نیوز آتی جا رہی ہے. تو یہ آج سب سے پہلے یہ فرمائیں گے کہ آج کیا ہوا کہ کورٹ میں، تو فیصلے کے حوالے سے فرمایا گیا کہ فیصلہ کیا آیا؟ جگہ صاحب جو شکریہ کہ جو آج کا جو ایشو تھا کورٹ میں، جو یہ کیس چل رہا تھا جمیل احمد کا گلگت بلتستان حلقہ 2 کا، اس میں چونکہ پٹیشنر جمیل احمد تھے، اس کے ساتھ پٹیشنر سابق چیف منسٹر حفیظ الرحمان صاحب تھے. تو یہ کافی پرانا کیس تھا، درمیان میں یہ کیس چلتا رہا. جوہر صاحب کے پاس تھا ایک زمانے میں، وہ ٹریبیونل کے وہ کرتے تھے. اس کے بعد کوئی آبجیکشنز کے بعد یہ ملک عنایت الرحمان جو جسٹس ہے ملک عنایت الرحمان صاحب کے پاس چلا گیا. آج چونکہ سچویشن تو بہت ساری کلیئر تھی، کیونکہ اس کے آرگومنٹس جو ہے وہ پچھلے مہینے کلیئر ہو گئے تھے چھٹیوں سے پہلے. اس کے بعد پرسوں ان کے آرگومنٹس ہونے تھے. تو چونکہ اس دن آمنہ انصاری ورسس جو کیس تھا وہ تھا، اس کا فیصلہ آ گیا تھا، تو اس دن یہ نہیں ہوا. جمعے کو چونکہ ریبیٹل ہم کہتے ہیں نا، ریبیٹل آرگومنٹس کا ایک سلسلہ تھا، وہ بھی اس نے دینا تھا اپنا، آپ کا جو ہے اورنگزیب ایڈوکیٹ نے حفیظ الرحمان کی جانب سے. تو 10 منٹ کا اس نے ٹائم کہا تھا، لیکن کافی لمبی آرگومنٹس چلے. یعنی اوورال جو ریبیٹل چلا، پھر امجد کا چلا، عیسیٰ ایڈوکیٹ صاحب کا چلا، منیر صاحب کا چلا الیکشن کمیشن کی جانب سے، اس طرح. تو یہ تقریباً کوئی 2.5 گھنٹے تک آرگو ہوتا رہا کورٹ. آج 2.5 گھنٹے کا آرگومنٹس یہ چلتے رہے. اس کے بعد شارٹ سی ججمنٹ سامنے آ گئی، جو اس کی کاپی بھی ابھی پبلک ہو چکی ہے. اس کے مطابق چونکہ جو فیصلہ آیا ہے وہ ان کا الیکشن ایکٹ 159 کا جو ہے اس میں ریفرنس دیا گیا. اس کے مطابق چونکہ ان کے ووٹ جو ہے دونوں کے برابر ہیں، ایکول ووٹ ہے. ایکول ووٹ میں ٹائی ہوتا ہے، لیکن ٹائی کا چونکہ پیریڈ، ٹائی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ 2 سال ایک نے کرنا، 2.5 سال ایک رہنا، 2.5 سال ایک رہنا، آدھا پیریڈ ہوتا ہے. تو شاید اس بیس پہ انہوں نے کہا کہ ٹائی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ 2.5 سال سے بھی زیادہ اگر ہم 24 نومبر کا جو ان کا فتح اللہ کا نوٹیفیکیشن ہے 2020 کا، اس حساب سے دیکھتے ہیں تو وہ تو 2 سال 8 مہینے کے قریب جو ہے وہ اس نے پیریڈ گزارا. تو جمیل کے لیے تو پیچھے 2.5 سال بھی پورا نہیں رہتا ہے، پونے 2.25 سال کا پیریڈ رہتا ہے. تو جمیل کے لیے ایک نئی کامیابی تھی، کیونکہ آج تک وہ الیکشنز میں پہلے جتنے الیکشن 2004 کا الیکشن کنٹیسٹ کیا، 2009 کا کیا، 2015 کا کیا، بیچارے مسلسل پھر ہارتے رہے. پھر 20 میں اس کے ساتھ یہ صورتحال پیدا ہو گئی. جمیل صاحب کی یہ پہلی کامیابی ہے جنرل الیکشنز میں، آپ کو پتہ ہے. وہ بھی 2.5 سال بعد، وہ بھی 2.25 سال کے لیے وہ منتخب ہو گئے. بڑی بات ہے، چلو اچھی بات ہے. دیکھتے ہیں جمیل صاحب چونکہ پہلے ڈپٹی اسپیکر بھی رہے، کافی ان کا ایکسپیرینس رہا ہے ان چیزوں میں. جب ڈپٹی اسپیکر تھے تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اسپیشل سیٹ پہ آئے تھے. تو یہ ساری سچویشن. اچھا، ابھی وہ ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو پتہ چلے گا کہ اس میں کیا ہے وہ عدالت کے وہ جو ٹریبونل کے فیصلے میں. ابھی جو شارٹ فیصلہ آیا آپ نے بھی پڑھا اس میں کہ اس میں جو ہے ایک مطلب جو جمیل صاحب کا جو مین جو پوائنٹ تھا یا جو اعتراض ان کا تھا وہ پوسٹل بیلٹ پیپرز پہ ہے. یس. تو ان کو جو ہے وہ کلرم قرار دیا ہے میرے خیال میں کورٹ نے. ہاں، وہ چونکہ ڈسپیوٹ تھا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس وقت سے حفیظ الرحمان کی جانب سے بھی وہ اس کو کہا گیا تھا کہ ان کو کلعدم کیا جائے. جمیل کی جانب سے بھی یہ ان کی پٹیشن کا حصہ تھے کہ چونکہ یہ جو پوسٹل بیلٹ ہے وہ 1300 جاری ہوئے ہیں ریٹرننگ آفیسر کے ادھر سے، اور یہ جمع ہوئے 1700. تو یہ ایک بڑا ڈسپیوٹ کیس تھا. تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار اگر کسی بندے نے اپنا رکھ جو ووٹ کا جو حق استعمال کیا ہے، اگر اس نے جائز طریقے سے بھی کیا ہے تو اس کا ووٹ تو ریجیکٹ ہو گیا. اس کا ووٹ تو ریجیکٹ نہیں ہونا چاہیے. اب چونکہ اس بیس پہ عدالت نے چونکہ ان تینوں کی پٹیشنز پہ شاید آرگو کر کے عدالت کو اس حد تک مطمئن کیا، جس کی وجہ سے اس چیز کو انہوں نے آؤٹ کر دیا. جو پوسٹل بیلٹ جو ہے وہ گنتی میں نہیں آئے. جنرل جو ووٹ تھے ان کی گنتی ہو گئی، ان میں ان کا ووٹ برابر تھا. تو پھر وہ جمیل صاحب کے حق میں فیصلہ آ گیا. مطلب جرگہ ٹائپ کا ہوا ہے تقریباً. بس آپ سمجھ لیں کہ عدالت نے بھی فیصلہ اسی نوعیت کا دیا ہے کہ جس حساب سے ٹریبیونل نے جو فیصلہ دیا ہے
تو چونکہ اسی بیس پہ، کیونکہ انہوں نے 2017 ایکٹ جو الیکشن ایکٹ ہے اس کا بھی سہارا لیا ہے، تو جو ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی اس کے اندر یہ تمام چیزیں آئیں گی۔ لیکن آج چونکہ وہ پیپلز پارٹی کے ورکرز میں ایک بہت بڑی خوشی کی لہر تھی کہ چونکہ پیپلز پارٹی جو ہے ہاؤس کے اندر 5 نشستوں کے ساتھ کافی اچھی پوزیشن میں آئی ہے۔ پہلے تو ان کے پاس 4 تھی، 4 تو پہلے ایک اور بھی ان کا کیس ہے، وہ دیامر میں اس پہ بات کرتے ہیں، فتح اللہ صاحب کی سیاست کی کیا صورتحال ہوگی؟ پارٹی بھی گئی اس کی، ابھی اسمبلی رکنیت بھی گئی، وزارت بھی گئی۔ فتح اللہ صاحب کا تو سب کچھ چلا گیا، کیونکہ پارٹی کے حساب سے بھی اس کی، چونکہ وہ اس کی پارٹی کی رکنیت گئی، اس کے بعد ابھی لاسٹ جو اسمبلی سیشن چل رہا تھا اس کے اندر وہ کافی اموشنل ہو گئے، بڑا اموشنل خطاب کیا۔ اپنا جو رائٹ ہینڈ اس کا چیف منسٹر تھا خالد خورشید کے خلاف اس نے بڑی اموشنل اسپیچز کی، تو اس دوران تو اندازہ یہ ہو رہا تھا جس طریقے سے خالد خورشید کے خلاف اس نے تقریر کی، کہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس بیس پہ اس کو فیور دے دی، کہ شاید وہ فیور اس کو نہیں ملی جو ابھی تک جو اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ دیامر میں بھی پیپلز پارٹی ہے، وہ پٹیشنر ہے، وہ شابیگ ورسس دلپذیر۔ ہاں دیکھیں، دلپذیر صاحب بیسکلی ہے تو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے، ان کا خاندان کا، ان کی فیملی کا جو تعلق رہا ہے شروع سے وہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ رہے ہیں۔ وہ بھی بالکل فائنل سٹیج پہ تھا کیس، تو پھر وہ جہاں پہ راجہ شکیل صاحب، جسٹس راجہ شکیل صاحب کے پاس جب کیس تھا تو انہوں نے اس پہ اعتراض اٹھایا، بینچ ٹریبیونل پہ اعتراض کیا، تو اس کے بعد پھر جسٹس جاوید احمد صاحب ہیں ان کے وہاں پہ چلا گیا، وہاں پہ ابھی وہ جہاں سے ٹرائل رک گیا وہاں سے یہ ٹرائل شروع ہوگا، وہاں پہ اب دیکھتے ہیں وہ کیس تو وہ بھی مضبوط ہے، وہاں پہ بھی پوسٹل بیلٹ کا ایشو ہے، یہاں کی طرح وہاں پہ بھی پوسٹل بیلٹ کا ہی ایشو ہے، سیم کیس ہے، پوسٹل بیلٹ کا ہے وہاں پہ بھی پوسٹل بیلٹ والی کہانی۔ تو ابھی وہ جو ہے وہ جاوید صاحب کے پاس ہیں؟ ہاں جاوید صاحب کے پاس ہے، وہاں پہ 1-2 حاضری کی پیشیاں بھی ہوئی، ابھی وہ کیس چلے گا۔ جاوید صاحب بھی کافی ینگ اور اچھے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، تھورلی ان کا بھی ایکسپیرینس ہے، کیونکہ اسی فیلڈ میں وہ وکالت بھی کرتے رہے۔ وہ کچھ ٹائم تھوڑا سا لگ جائے گا، جیسے کیونکہ آپ نے خود دیکھا تھا کہ یہ کیس تو سب سے ایزی تھا، اس میں بھی اگر ہم یہ کہیں کہ 2 سال 7-8 مہینے لگ گئے تو یہ کافی لمبا تھا، کیونکہ پہلے یہ کیس بھی جوہر صاحب کے پاس تھا، جسٹس ملک عنایت الرحمن صاحب کے پاس تو بعد میں آیا ہے، جہاں پہ آج جسٹس ملک عنایت الرحمن نے جو فیصلہ دیا، تو فیصلے کے بعد پیپلز پارٹی کو یقیناً بڑی خوشی ہے۔ امجد صاحب تو چونکہ اس وقت ٹریجڈی بینچز کا حصہ ہے، بے شک وہ وزارت ان کے پاس نہیں ہے، تو جمیل صاحب کو شاید وہیں پلاننگ فتح اللہ کی سیاست کیا ہو گیا آگے، کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ فتح اللہ ختم ہو گئی یا کچھ؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، فتح اللہ بھی ایک ینگ اچھا پولیٹیشین ہے، وہ کارڈ کھیلنا جانتا ہے، وہ کھیلنا بھی جانتا ہے، وہ چونکہ اب میدان میں آ چکا ہے، پارلیمانی سیاست کا حصہ بن چکے ہیں، وہ کسی بھی پارٹی سے ان فیوچر بھی جو ہے نا کہیں سے بھی وہ اپنی جو ہے وہ پارلیمانی سیاست کا جو ہے وہ سلسلہ وہ جاری رکھے گا، اتنا کمزور وہ نہیں ہے، ینگ ہے، بالکل ینگ لڑکا ہے، انشاءاللہ وہ بہتر انداز میں اپنے پالیٹکس کو جاری رکھے گا۔ حلقہ 2 آپ کو پتہ ہے سخت ہے، سابق چیف منسٹر ہے جمیل صاحب ہیں، اس میں جو ہیوی ویٹ کینڈیڈیٹس ہیں تینوں اچھے کینڈیڈیٹس ہیں، بہت سارے اچھے کینڈیڈیٹس ہیں حلقے میں، اور ابھی کیا پتہ بہت ساری افواہیں آپ کو پتہ ہے آج کل گردش کر رہی ہے کہ پاکستان کے جنرل الیکشنز کے ساتھ الیکشنز ہوں گے، تو پتہ نہیں پھر جمیل صاحب کو 2.5 سال بھی ملے، یہ 1.25 سال کا پیریڈ بھی ملے گا کہ نہیں، اگر جنرل الیکشنز کے ساتھ کرنا ہو، جب جنرل الیکشن کا پلان بن جائے تو ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ بھی ووٹر لسٹیں نہیں بن رہی ہے، تمام تیاریاں ہو رہی ہے، لوکل باڈیز کے نام پہ ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ جنرل الیکشن کی تیاری ہو۔ اچھا، یہ جو آپ نے ابھی اس پہ اشارہ کیا کہ وہ حفیظ صاحب نے کل جو ہے ایک الٹیمیٹم بھی دیا ہے کہ ہم حکومت سے نکل سکتے ہیں، تو یہ الیکشن کی تیاری تو نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے کہ یہ جنرل الیکشن یہاں پہ کرانے کے لیے حفیظ صاحب؟ لیاقت صاحب آپ کی بات درست ہے، حفیظ صاحب شروع سے اس چیز پہ ڈٹے ہوئے تھے، لیکن حفیظ صاحب اور امجد صاحب ایک اور چیز پہ بھی ڈٹے ہوئے تھے کہ شمس لون جو ہے اس کو وزارت داخلہ نہیں دیا جائے، بیٹھ گیا ٹھاٹ سے، ٹھیک ہے۔ اب حفیظ صاحب کہتا ہے کہ نہ لیا جائے، اس کی کوئی اور ہے۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے حفیظ صاحب کے جو اینٹی گروپ ہے، جو اس وقت انجینئر انور صاحب پارٹی کے اندر اس وقت بہت بڑا ان کا پھڈا چلا آ رہا ہے۔ انور صاحب جو ہے 14 اگست نے سکادو میں اکبر تابان صاحب کے ساتھ منایا، میر غضنفر کے پاس گئے ہیں، نگر میں آج وہ جہانگیر صاحب کے پاس گئے ہیں، تو اس وقت جو ہے نا وہ انجینئر انور صاحب جو ہے سابق ڈپٹی اسپیکر اپنا جعفر اللہ صاحب ہو گئے، دوسرے جو پارٹی کے سینئر لوگ ہیں
ان کو لے کر جگہ جگہ، جس میں بشیر صاحب ہیں انور صاحب جو ہے وہ حفیظ مخالف بلاک کو لیڈ کر رہے ہیں، شاید اس کو کوئی بڑا ٹارگٹ مل گیا ہے جس بیس مطلب پہ اس کی ایکٹیویٹیز سے جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے دیکھیں انور صاحب اتنی ایکٹیویٹی نہیں کرتا. آج کئی روز سے 12-13 تاریخ سے جا کے آنبڑ جو ہے وہ پورے گلگت بلتستان میں ایک مہم چلا رہا ہے. کافی اس کا پریشر ہے، وہ پرانے لوگوں کو سامنے لے کر آ رہا ہے. میر اینڈ خاندان ہو گئے، اکبر تابان ہو گیا دیامر میں، چونکہ خود یہ بہت پرانے مسلم لیگی ہے، تو اس طرح کی کہانیاں جو ہے نا وہ کافی گڑبڑ کر رہی. تو حفیظ صاحب کا تھرڈ جو ہے نا وہ حکومت سے الگ ہونے کا جو تھریڈ تھا وہ بیسیکلی پارٹی کے اندر جو ان کے ٹوٹ پھوٹ کا جو شکار ہونا ہے اس سے بچنے کے لیے ان کا تھریڈ ہے. اچھا، جو مطلب ان کا جو کل جو ظاہری طور پر بیان آیا تھا کہ وہ جو اس میں کوئی بندے یا ایڈجسٹ کرنے کے اس معاملے میں، تو کس کو لیا جا رہا ہے گورنمنٹ میں؟ گورنمنٹ میں ایڈجسٹ کا مقصد یہ ہے نا، دیکھیں کہ اگر حفیظ صاحب تو چاہتے ہیں اس کے اپنے بندے ہوں جو اس کے کچن کیبنٹ کے ہیں، جبکہ اکبر تابان صاحب یہ نہیں چاہتے ہیں. انجینئر انور صاحب کے ساتھ تو پہلے ہی سین ہوا ہے، جیسے امجد کے ساتھ ہوا ہے، دونوں وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹس جو ہوتے ہیں تو سیم ہوا ہے. تو اب انجینئر انور صاحب بھی اپنا کوئی سپیس بنانا چاہتے ہیں پارٹی کے اندر، کیونکہ وہ ایک جاب چھوڑ کے آئے ہیں. ان کا چاچا چونکہ جان باز خان بہت پرانا پولیٹیشین تھا، ان کو یہ اللہ مغفرت فرمائے جب ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد. اچھا، اس کے ساتھ ہی جو انور صاحب کی جو بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کس طرح کی سر سیاست وہ چونکہ یہ بھٹو فیملیز کی سیاست بہت پرانی ہے دیامر میں اور گلگت بلتستان میں، بڑے اسٹرانگ لوگ ہیں. ان کو پالیٹکس کرنے کا طریقہ آتا ہے، لوگوں کے ساتھ کس طرح ملنا ہے، لوگوں کے ساتھ رہن سہن کیسے کرنا ہے. پرانے پولیٹیشینس ہیں، اچھے پالیٹکس کر سکتے ہیں. تو اب ڈپینڈ کرتا ہے حفیظ صاحب انور صاحب کو کیسے منواتے ہیں. اچھا، یہ جمیل صاحب کو اب کیا کس طرح کا وہ پلاننگ کا ہی ایڈجسٹ ہو سکتا ہے؟ جمیل صاحب جہاں پہ بھی ایڈجسٹ ہو جائے، کم سے کم حفیظ صاحب کو آج اچھا نہیں لگا کہ، لیکن حفیظ صاحب کو ایک اور بھی فائدہ ہے. حفیظ صاحب کو بے شک اچھا نہیں لگا کیونکہ اس کا بھی سیاسی طور پہ یہ حریف ہے جمیل. یہ ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہنے والے تھے. اگر آج یہ ایک ساتھ دونوں حکومت میں بیٹھے ہیں ان کی دونوں پارٹیاں تو یہ ایک الگ بات ہے. لیکن حفیظ صاحب کو ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جمیل صاحب کا یہ 2 سال کا اگر پیریڈ گزر جاتا ہے تو حفیظ صاحب کے لیے حلقے میں اچھا گراؤنڈ بن سکتا ہے. وہ کس طرح؟ کیونکہ جمیل صاحب اقتدار میں ہوں گے، اقتدار والے کو تو پھر ووٹ ملنا، پبلک کی ہماری وہ ایک طبیعت ہوتی ہے کہ وہ تو کبھی اقتدار والے کو ووٹ نہیں دیتے ہیں. وہ جو باہر بیٹھا ہوا بندے کے ساتھ سلام دعا رہن سہن اٹھک بیٹھک زیادہ ہوتی ہے، ان کی طرف ان کا زیادہ توجہ ہوتا ہے. تو حفیظ صاحب کا گراؤنڈ بن سکتا ہے اچھا. ٹھیک. تو امجد صاحب کا کیا ہو سکتا ہے کہ امجد صاحب نے ابھی تک اس کو ان کو کوئی ایڈجسٹ نہیں کیا، انہوں نے خود نہیں لیا یا ان کے کوئی شان جو ہے سر دیکھیں ایک پارٹی کا صدر جو ہے اگر وہ چیف منسٹر نہیں بن سکتا ہے تو وہ کوئی چھوٹی سی وزارت پہ تو نہیں بیٹھ سکتا ہے کہ کسی اور عام بندہ جو کسی پارٹی کا کوئی صدر نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، اس کے انڈر میں بیٹھ کے وزارت تو نہیں لے سکتا. اس کی شان کے مطابق نہیں ہوتا، اس لیے وہ آرام سے جو ہے وہ ایز اے ممبر سوٹ کرتا اس کو کہ وہ وہیں پہ بیٹھے. بہت بہت شکریہ. منظر شیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور منظر شیری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.